بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں باپ کے لیے دعا کرنا اسلام میں سب سے اعلیٰ اور بابرکت عبادتوں میں سے ایک ہے۔ ایک اللہ نے قرآن پاک میں خود اولاد کو یہ دعا سکھائی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور بندگی کی معراج بھی۔ جب انسان اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دراصل ان ہستیوں کے حق میں نیکی کا وہ بدلہ دے رہا ہوتا ہے جس کا بدلہ کوئی عمل نہیں دے سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، نفع دینے والا علم اور نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا نہ صرف ان کے لیے باعث مغفرت ہے بلکہ اولاد کے لیے بھی دائمی ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اولاد کی دعا والدین کے لیے جنت میں درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے درجے جنت میں بلند کیے جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، اے رب یہ بلندی کیوں؟ اللہ فرماتا ہے، تمہارے بیٹے کے تمہارے لیے دعا کرنے کی وجہ سے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی دعا والدین کے لیے جنت میں عزت اور مقام بڑھانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ جب اولاد دنیا میں رہ کر والدین کے لیے مغفرت مانگتی ہے تو ان کی قبریں نور سے بھر جاتی ہیں اور ان پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ دعا ان کے لیے راحت، سکون اور ان کے عذاب میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ یہ بات بھی احادیث سے ثابت ہے کہ جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اپنی مغفرت بھی فرماتا ہے اور اس پر رحمت نازل کرتا ہے۔ یعنی جو اولاد اپنے والدین کے لیے بخشش مانگتی ہے وہ خود بھی اللہ کی بخشش کے لائق بن جاتی ہے۔ اسی طرح ماں باپ کے لیے دعا کرنا دراصل اپنی دنیا آخرت سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ یہ دعا والدین کی زندگی میں بھی ان کے دلوں کو سکون اور راحت دیتی ہے اور وفات کے بعد ان کے درجات بلند کرتی ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ اولاد بہت محبوب ہے جو والدین کے لیے دعا کرنا کبھی نہیں بھولتی، کیونکہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا ایک ایسی نیکی ہے جس کا اجر اللہ خود عطا کرتا ہے، اور یہ نیکی نہ صرف والدین کے لیے بلکہ اولاد کے لیے بھی خیر و برکت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کی کئی آیات کے ذریعے تعلیم دی ہے۔ یہ دعائیں والدین کی مغفرت، رحمت اور درجات کی بلندی کے لیے نہایت مؤثر ہیں۔ ذیل میں قرآن کی 5 کامل دعائیں ان کے اردو ترجمے اور فضیلت کے ساتھ درج ہیں۔ اگر آپ یہ دعائیں اپنے ماں باپ کے لیے یا اپنے ان پیارے رشتہ داروں کے لیے پڑھیں گے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالی اپنی بے پایاں رحمتوں کے دروازے ان پر کھول دے گا، ان کے گناہ معاف فرما دے گا، ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے گا، ان پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا، ان کے درجات جنت میں بلند کرے گا اور ان کے لیے جنت کے باغوں میں آرام، سکون کے مقام پیدا کرے گا۔ یہ دعائیں نہ صرف مرحومین کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنتی ہیں بلکہ پڑھنے والے کے دل میں سکون، محبت اور ایمان کی تازگی بھی پیدا کرتی ہیں۔
والدین اور رشتہ داروں کے لیے دعا کرنا دراصل ان سے محبت کا وہ سچا اظہار ہے جو ان کے جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس محبت کو اپنی رحمت میں ڈال دیتا ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 24۔ پہلی دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ترجمہ، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ فضیلت، یہ دعا والدین کے حق میں سب سے معروف قرآنی دعا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا براہ راست حکم ہے جس میں اولاد کو والدین کے لیے دعا کا پابند بنایا گیا۔ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ والدین پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، ان کے گناہ معاف کرتا ہے اور ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کے لیے یہ دعا کرتی ہے، اس کے دل سے نافرمانی اور سختی ختم ہو جاتی ہے اور دل میں شکر اور محبت بڑھتی ہے۔ دعا نمبر 2، سورۃ نوح آیت نمبر 28۔ دعا، رب اغفر لی والی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ ترجمہ، اے میرے رب مجھے میرے والدین کو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہونے والے کو اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کچھ نہ دے۔ فضیلت، یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس میں والدین کی مغفرت کے ساتھ ساتھ تمام ایمان والوں کے لیے بھی بخشش کی درخواست ہے۔ یہ دعا پڑھنے والا اپنی نجات کے ساتھ والدین کی مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ حدیث میں ہے، جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے فرشتے اس کے لیے ویسی ہی دعا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ دعا والدین کے ساتھ ساتھ خود پڑھنے والے کے لیے بھی رحمت کا ذریعہ ہے۔ دعا نمبر 3، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 41۔ رب اغفر لی والی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ترجمہ، اے میرے رب مجھے، میرے والدین کو اور تمام ایمان والوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ فضیلت، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی۔ یہ قیامت کے دن کی بخشش اور نجات کی دعا ہے۔ جو شخص یہ دعا روزانہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور اس کے والدین کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ دعا پڑھنے والا اپنی اور اپنے والدین کی آخرت کو سنوارنے والا بن جاتا ہے۔ دعا نمبر 4، سورۃ احقاف آیت نمبر 15۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی الوالدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ ترجمہ، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے ان احسانات کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے یا مجھ پر، میرے والدین پر کیے، اور ایسے نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہوں، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا دے۔ بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ فضیلت، یہ دعا شکر، نیکی اور اصلاح کی جامع دعا ہے۔ یہ صرف مغفرت نہیں بلکہ والدین پر اللہ کے احسانات کے اعتراف کا اظہار ہے۔ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے والدین کے اعمال میں برکت دیتا ہے اور اس کی اولاد کو بھی نیک بناتا ہے، یعنی نسلوں تک رحمت کا تسلسل پیدا ہوتا ہے۔ پانچویں دعا سورۃ الحشر آیت نمبر 10۔ رب اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان میں ہم سے پہلے گزر گئے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رہنے دے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فضیلت: یہ دعا قرآن میں مومنین کے لیے اجتماعی مغفرت کی دعا کے طور پر آئی ہے۔ جب بندہ اس دعا کو والدین کے حق میں نیت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ان لوگوں میں شامل کر لیتا ہے جو اپنے والدین، اسلاف اور تمام مومنین کے لیے خیر چاہتے ہیں۔ یہ دعا والدین کی بخشش کے ساتھ ساتھ دل سے نفرت، رنجش اور غم کو بھی دور کر دیتی ہے اور بندے کو روحانی سکون عطا کرتی ہے۔ اختتامی پیغام: قرآن پاک کی یہ پانچوں دعائیں محض الفاظ نہیں بلکہ نور کے دروازے ہیں۔ جو شخص انہیں اخلاص سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے گناہ معاف کرتا ہے، ان کے درجات بلند فرماتا ہے اور خود پڑھنے والے کو بھی اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ یہ دعائیں صبح و شام یا نماز کے بعد پڑھنا نہایت افضل ہے۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔